الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال غدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة. قال وما ذاك؟ قالوا النفاق. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قالوا بلى إلى آخر يوم كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان ایمان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا پروگرام جاری و ساری. کل کا جو ہمارا درس ہوا تھا آج کے درس کے ساتھ اس کی کچھ نہ کچھ مناسبت ہے. کل حضرت حنظلہ سے روایت تھی اور آج حضرت انس بن مالک سے ویسی روایت. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کہ غدا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، بس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہلکنا ورب الکعبہ، کعبۃ اللہ کے رب کی قسم ہم تو ہلاک ہو گئے. قال، فرمایا کہ وما ذاک، آپ کیسے، یہ کیسے؟ قالوا النفاق، ہم تو منافق ہو گئے. قال لستم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تشہدون لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہی نہیں دیتے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا قالوا بلا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں اس نے پھر دوبارہ سے کہا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہہ دی کہ اللہ اور رسول پہ ایمان نہیں لاتے کیا؟ وہ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہلکنا ورب الکعبہ. قال وما ذاک؟ قالوا النفاق. میرے محبوب نے وہی الفاظات دوڑائے، قال لستم لا الہ تشہدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے؟ تو پھر کہنے لگا قالوا بلا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، بے شک میں ایمان لاتا ہوں. یہ صحابہ کا خوف خدا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی نفاق نہیں ہے، یہ آپ کی نفاق نہیں، یہ ایمان کی مضبوطی ہے جو انسان خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ کے رسول پہ ایمان پکا اور پختہ ہو اس کے دل میں نفاق نہیں آ سکتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طور کی آیت تلاوت فرمایا کہ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فی فلیأت مستمعون بسلطان مبین. اللہ کے رسول حضرت جبیر بن معطم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بار بار یہ آیت پڑھتے جاتے روتے جاتے. اس کا ترجمہ ہے کہ کیا انہوں نے خود زمین آسمان کو پیدا کیا؟ کیا اللہ یقینون، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا نہیں کیا؟ یہ یقین نہیں رکھتے کیا اللہ نے ان کے پاس ایسے خزانے دیے، اللہ رب العزت نے نعمت ان کو دی، کیا یہ ایمان نہیں لاتے کیا؟ آجی یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ایمان لائیں، منافقت سے بچیں، مشرکت سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر اللہ نے فرمایا جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا بندہ ہے، عزیر علیہ السلام بھی اس کا بندہ ہے۔ اس کی وضاحت کیوں حدیث میں؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ یہودی فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ۔ یہودی فرماتے تھے کہ عیسیٰ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی فرماتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو رب کائنات کے محبوب نے یہ بات وضاحت کر دی، عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے، مریم کا بیٹا ہے، عزیر بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی دنیا میں کسی مرد سے جنا گیا ہے۔ اللہ وہ ہے جو یکتا ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ کوئی نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہے۔ اللہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔